ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کی وہ رپورٹ جو کہ اس کی والدہ کے مانگنے کے باوجود اتنے دن گزر جانے کے بعد ان کو نہیں دی گئی، کورٹ میں جانے کے باوجود کورٹ نے ہفتے کی تاریخ آگے بڑھا دی، مل جائے گی خیر ہے۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دنیا نیوز پر کامران شاہد سب کے سامنے لے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بروچلی ٹارچرڈ ایک ڈیڈ باڈی ہے ارشد شریف کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کہ چھپائی جا رہی تھی جان بوجھ کر تاکہ دوسری بار پوسٹ مارٹم نہ کرا لیں کہیں ارشد شریف کی فیملی اینڈ فرینڈس، کیونکہ اس میں اگر کوئی تبدیلی کی جاتی ہے اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے جا سکتے ہیں اور پھر اس میں آبزرویشنز وغیرہ زیادہ سخت ہو سکتی ہیں، تو اسے چھپا لیا گیا ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ان تک نہیں پہنچائی گئی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے دن زیادہ گزر جائیں گے دوسرا پوسٹ مارٹم اتنا ہی ناممکن سا ہو جائے گا، اس کی ایکوریسی میں پرابلم آ جائے گی، وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوگا اس کا رزلٹ۔ اس لیے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں تاکہ پوسٹ مارٹم دوبارہ نہ کرایا جا سکے، فائنڈنگز نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا ٹی وی، جس کے بارے میں مریم نواز کی ایک آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے کہ ان کے داماد کیسے دنیا ٹی وی کے ذریعے ان کی خبریں چلواتے ہیں، رکواتے ہیں اور سارا بیانیہ اسٹیبلش کرواتے ہیں وہاں پہ اس دنیا نیوز پہ، وہ کامران شاہد جو اپنی مرضی کا ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے، اگر کوئی سخت ٹویٹ کرتے ہیں تو انہیں فوراً سے آرڈر آتا ہے ڈیلیٹ کرنے کا اور وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ کامران شاہد اس پر بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فضل سجاد۔ ناظرین، کل ارشد شریف مرحوم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ دنیا نیوز پر کامران شاہد نے سب سے پہلے یہ بریک کیا کہ یہ تشدد زدہ ڈیڈ باڈی تھی۔ پوسٹ مارٹم مبینہ طور پر جو تصاویر دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ کلیم کیا گیا پراپر کہ یہ ارشد شریف ہی کی تصاویر ہیں، جس میں بہت ہی وہ تصاویر دکھانے کی بھی قابل نہیں ہے، بلکہ فوراً سے جویریہ کا ٹویٹ آ گیا تھا جو مسز ارشد ہیں، ارشد شریف کی اہلیہ۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف بہت شرم و حیا والے تھے، انہوں نے پاکستان چھوڑا ہی اس لیے تھا کہ وہ جو انہیں میسیجز دیے جاتے تھے یا جو لوگ اریسٹ ہوتے تھے وہ بتاتے تھے کہ ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے، وہ صرف اس ننگے کر کے تشدد کے جانے کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ورنہ وہ گرفتاری سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو آپ لوگ ان کے اعضاء کی، ان کی ڈیڈ باڈی کی وہ تصاویر شائع نہ کریں، شیئر نہ کریں جن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملک چھوڑا تھا۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ سارے کا سارا شو جو کل ہوا پوسٹ مارٹم رپورٹ پھر وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن لوگوں کے پاس تو وہ محفوظ ہے، لوگوں نے تو وہ شیئر کیا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا سکوں کہ کل گیم کیا ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو پوسٹ مارٹم ہونے کے ایک دن بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مستند نمبر 1 ادارے کے سربراہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، دونوں ڈی جی بیٹھے ہوئے، آئی ایس پی آر بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی، اور پوسٹ مارٹم ایک دن پہلے ہو چکا ہے، کیسے ممکن ہے کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہے؟ لیکن اگلے دن جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس پوسٹ مارٹم کے ہونے کے بعد، ایک لفظ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا تھا۔ آپ یاد کیجئے کہ انہوں نے سارا بیانیہ تو بنایا تھا عمران خان کے خلاف، اور ساتھ ہی فوکس کیا گیا تھا دونوں کی جانب سے کہ وہ گتھیاں سلجھائی جائیں، کون انہیں لے کر گیا باہر، کس نے انہیں انسسٹ کیا۔ بقول ان کے یہاں تو کوئی تھریٹ ہی نہیں تھا ارشد شریف کو، تو کسی یہ سلمان اقبال، عمران خان، تحریک انصاف، ان سب نے مل کر ایگزیجریٹ کیا گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا بنا کر ارشد شریف کو بتایا گیا اور پھر انہیں یہاں سے لے جایا گیا، اور فوکس کیا ڈی جی صاحبان نے بھی اور باقی میڈیا ہاؤسز نے بھی، جو کہ ایک جیسا بیانیہ حکومت کا ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا وہ پھیلاتے ہیں کہ سلمان اقبال کو پاکستان لا کر تفتیش کی جائے، سب نے فوکس وہاں رکھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ارشد شریف یہاں سے گئے کیوں۔ پوسٹ مارٹم ایک دن پہلے ہو چکا ہے، یہ ناممکن ہے کہ پاکستانی تاریخ کا ہائی پروفائل کیس جس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اس کی رپورٹ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس نہ ہو، لیکن پریس کانفرنس میں وہ ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں بولتے۔ پھر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آ رہا ہے، لیکن نہیں بتایا جاتا، چھپا لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ارشد شریف کی والدہ کورٹ جاتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مجھے دے دی جائے۔ کورٹ انہیں دنوں کی تاریخ دے دیتا ہے، ہفتے بعد آئیے، یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ مطلب ان کے بیٹے کی رپورٹ جو کہ سب سے پہلے ان کے پاس جانی چاہیے تھی، اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کے پاس نہیں تھی، لیکن کل وہ دنیا نیوز پر آ گئی۔ تو سمپل سی چیز ہے، میں کھلے عام یہ بتانا چاہوں گی
میں ہو سکتا ہے میری رائے غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا انالیسس غلط بھی ہو، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو نومبر کی تعیناتی ہے، آرمی چیف کی تعیناتی ہے، اس کی جو رسہ کشی حکومت خاص طور پر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چل رہی ہے، دراصل حکومت نے یا خاص طور پر نون لیگ نے، کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک وفاقی وزیر نے حاصل کی اور اسے دنیا ٹی وی پر چلوایا کامران شاہد کو دے کر، تو حکومت نے چاکا کرایا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ڈرایا ہے، بلیک میل کیا ہے۔ بالکل غور کیجئے، نومبر کی تعیناتی کے حوالے سے سمری ابھی تک نہیں آئی جو کہ آ جانی چاہیے تھی۔ جنرل باجوہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن جو اندرونی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا جانے کا موڈ نہیں لگ رہا۔ ایک کچھ جو شارٹ ٹرم کی توسیع ہے، انہیں ایکسٹینشن جو شارٹ ٹرم ہے اگلے الیکشن تک کی وہ دے دی جائے گی، اس قسم کی افواہیں بھی ہیں، خبریں بھی ہیں۔ تو اس بیچ نون لیگ نے پینترا بدلا، کیونکہ شہباز شریف نواز شریف سے مشاورت کے لیے موجود ہیں لندن میں۔ پاکستانی پیسے کو باپ کا مال سمجھتے ہوئے مزید اڑایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ لوٹ کے لے گئے پورا خاندان، اور اب لندن میں بیٹھ کے یہ پاکستان کی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے میٹنگز کر رہے ہیں اور فیصلے صادر کریں گے۔ وہاں سے بیٹھ کے ایک مطلوب بھگوڑا اشتہاری شخص، نااہل شخص جو کونسلر نہیں بن سکتا، وہ پاکستان کے چیف کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، آرمی چیف کا۔ اور فیصلہ کون کر رہا ہے؟ باپ بیٹی جو نااہل تو ہیں ہی ہیں، لیکن حسین نواز کی جو جب ان سے پوچھا جائے ان کے کسی بھی کیس کے حوالے سے تو کہتے ہیں پاکستانی قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کرنے کے لیے اس فیملی میٹنگ میں موجود ہیں۔ تو دوسری جانب پنڈی میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ کور کمانڈرز کی میٹنگ نارمل تھی یا نارمل نہیں تھی، کچھ ایکسٹرا آرڈنری تھی۔ اعلامیہ تو خیر اس کا جاری نہیں ہوا جس سے پتہ چل سکے، اور اگر جاری ہو بھی جاتا تو بھی اس حوالے سے کوئی فیکٹ اینڈ فگرز جو ہے وہ سچے تو عوام کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا سکتے نا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کھلے عام کہ نہ تو جونیئر آفیسرز راضی ہیں عوام پر گولی چلانے میں، نہ ہی ساری سچویشن میں وہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر نون لیگ دونوں ایک دوسرے کو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے گیو اینڈ ٹیک کے لیے کچھ نہ کچھ جو سلسلہ چلائے ہوئے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے کل ایک وفاقی وزیر نے یہ رپورٹ حاصل کرنے کے بعد دنیا نیوز پر چلوائی، اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ بتایا گیا کہ کس طرح سے 3 ناخن اکھیڑے گئے ہیں، کس طرح سے 2 انگلیاں فریکچر ہے، ارشد شریف کی کس طرح ان کی کلائی پہ تشدد ہوا ہے، کس طرح ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، کس طرح لنگس اور کتنے قریب سے ماری گئی ہیں۔ پہلے 3 گھنٹے تشدد کیا گیا اور اس کے بعد گولیاں ماری گئی اور بٹھا کر ماری گئی۔ ان ادر ورڈ سمپلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک عام مرڈر نہیں تھا۔ ہم ارشد شریف کی شہادت کے بارے میں مشکوک تو پہلے ہی تھے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کل پوری پاکستانی قوم کو، بلکہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی اور پوری دنیا کو بھی، کہ اتنا تشدد کوئی ایسے نہیں کرواتا۔ اتنا ایکسٹریم پہ کسی کو لے جا کر اگر کسی نے مروایا تو وہ کوئی پرسنل گریجز ہو سکتے ہیں، ذاتی دشمنی، ذاتی انا، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی دشمنی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اتنا تشدد کروا کر کوئی مرواتا ہے۔ اس طرح اگر کسی نے صرف دشمنی میں مروانا تو اس کے لیے گولیاں مروانا کافی ہوتا ہے، لیکن یہ تشدد بھی کیا گیا تو شاید یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے، اور جو بتانے کی کوشش کی گئی تھی وہ لوگوں کو پہنچ بھی گیا۔ اس کے بعد اب یہ شو ہی ڈیلیٹ کر دیا جائے انٹرنیٹ سے یا جو بھی اس کے ساتھ کیا جائے، لیکن سوال تو پیدا ہو گیا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوا ہے کہ اتنا پلانڈ اور اتنے بہترین طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس پلان کو، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ چھپا لینا اور اگلے دن پریس کانفرنس میں ڈی جی صاحبان کی جانب سے اس پر ایک لفظ بات نہ کرنا، لیکن ارشد شریف کو فوکس کرنا اور ارشد شریف کا ملک چھوڑنے کے حوالے سے سلمان اقبال اور تحریک انصاف کو ملوث کرنا، سب کیا انہوں نے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے بات نہیں کی تھی۔ اب اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو جو کہ کل دنیا نیوز نے شیئر کیا ہے، ارشد کے بیوی اور بچوں نے آن لائن دیکھا، انٹرنیٹ سے دیکھا، اور وہ شدید دکھ اور تکلیف کا شکار ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ اس قدر بے ایمانہ تشدد کیا گیا۔ ارشد کی والدہ سو رہی تھی، انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اب تک وہ بھی دیکھ چکی ہوں گی۔ تو وہ ماں کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے در در پھر رہی ہے، عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی، لیکن اگر اسے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ایکچولی، تو وہ ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا، وہ انٹرنیٹ سے اس کو پتہ چلے گا۔ آپ سوچیں کہ یہ اس فیملی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ بھول رہے ہیں کہ وہ آرمی سے ہی تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک فیملی ہے، جس کا بدلہ انہیں یوں دیا جا رہا ہے، یوں ستا کر، اور ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میں پھر کہتی ہوں میری رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے انالیسس کریں تو سچویشن یہی بنتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔